میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، او زد علی ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کیسے پڑھو؟ بولیے، یعلمون تعلمون نہیں، ٹھہر ٹھہر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ ایک ہے ترتیل، ایک ہے تجوید، اور ایک ہے حدر۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تجوید کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تجود القرآن فقد نجا، جس نے قرآن تجوید سے پڑھا اس کی نجات ہو گئی۔ من جود القرآن فقد نجا، جس نے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا اس کی نجات ہو گئی۔ ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے نا نماز کی حالت میں، تو ایک ہی آیت کی تلاوت میں پوری رات ختم ہو جاتی، ایک ہی آیت۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، یہ اتنی لمبی قرأت اور لمبی تلاوت جو ہے نا، یہ جب آپ تنہا پڑھیں تب، اگر آپ امام ہیں تو پھر آپ کو مقتدی کی رعایت بھی کرنی چاہیے، پھر اعتدال سے کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ جوان ہیں، آپ زیادہ دیر تک کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اگر بوڑھا جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے یا بچہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اتنی دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو اعتدال کا دامن تھامنا یہ ضروری ہے، نہ مختصر ہو نہ زیادہ ہو، درمیانی قرأت کر کے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں جب امام ہو۔ لیکن جب تنہا ہو تو پھر آپ کا جی چاہے تو آپ ایک ہی رات کے اندر آدھا قرآن پڑھ ڈالیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ ایک ہی رکعت کے اندر آدھا قرآن پڑھ ڈالیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، دیکھیں معذرت کے ساتھ تجربہ ہے، پبلک میں سلام پڑھنا ہو تو 5 7 8 10 شعر پڑھیں گے، اور اکیلا پڑھنا ہو تو ایک میں کافی، باگے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا؟ بتائیے آپ، اکیلے آدمی نماز پڑھتا ہے تو جلدی جلدی پڑھ کے ختم، اور پبلک میں جب پڑھتا ہے تو تھوڑی سی میری آواز اچھی ہے، تلاوت لمبی ہو، لوگوں کو مزہ آئے، ہمارا سارا کام دنیا کو دکھانے کے لیے ہو گیا۔ ایک صاحب مسجد نبوی شریف کے اندر وہاں مدینہ منورہ میں صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، بہت پہلے کی بات ہے۔ ہم نے کہا یار اندر جا کے مسجد کے اندر پڑھ لیتے، یا صحن میں کیوں پڑھ لیتے؟ کہا کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو باہر پڑھ رہا ہوں تو آنے والوں کو نظر آ جائے کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ اور وہ عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو تنہائی کے اندر بندہ کرتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، تنہائی میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے، کوئی تیسرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسی عبادت میرے کریم کو بہت پسند ہے اور مولا اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک رکعت ایک آیت پر ہی پوری نماز مکمل کر دیتے تھے، پوری رات مکمل کر دیتے تھے۔ ایک آیت کے بارے میں حدیث شریف میں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ آیت کریمہ زبان پر جاری ہوئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر ان کو تو عذاب دے تو میرے مولا وہ تیرے ہی بندے ہیں، وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف فرما دے تو بے شک تو حکمت والا ہے، میرے مولا تو غالب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس ایک آیت کی تلاوت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تمام فرما دی، پوری رات تمام فرما دی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن مقدس کی تلاوت اس طریقے سے بھی کرتے،
اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب نے حکم نازل فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن سمجھ کر کے پڑھیں، کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن سمجھنے کے لیے وقت نکالیں، کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی تجوید درست کر لیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کی کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں۔ یاد رکھو دنیا کی ساری کتابیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر کوئی شخص قرآن مقدس کو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے اور اسی میں زندگی تمام کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو قیامت میں میرا مولا اس قرآن پڑھنے والے سے فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھ، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھ، تو جہاں رکے گا وہی اس کی منزل بن جائے گی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جسم کا بھی خیال کرو لیکن روح سے غافل مت ہو جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے، اور قرآن مقدس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کی فرضیت کے بارے میں فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور قربان جائیے کہ اس حکم کے ساتھ جو مقام رکھا گیا وہ کتنا اونچا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی تہجد کے ساتھ مقام کو جوڑ دیا گیا، اور معمولی مقام کو نہیں، مقام محمود کو جوڑ دیا گیا۔ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص، اب یہ تہجد حضور کے لیے فرض ہے، امت کے لیے سنت و مستحب ہے، امت کے لیے مستحب، لیکن اگر کوئی شخص رات کی نماز نہیں پڑھ، مطلب رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خیال فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اللہ اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن آپ اسی پر اکتفا مت کیجیے گا، رات اٹھنے کی عادت بنائیے۔ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، یہ جو رات کو آپ کی ہماری اچانک میں آنکھ کھل جاتی ہے نا، جیسے استنجے کی ضرور ایک دم شدت سے حاجت ہوئی تو ہم اٹھتے ہیں، گئے استنجا کر کے آگے پھر سو گئے، تو کسی صوفی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اے بندے سونے والے سو رہے تھے، مولا نے اچانک تجھے اٹھایا، مولا نے اچانک تجھے اٹھایا تاکہ تو اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کا قرب حاصل کر لے۔ یہ جب کیفیت آپ اپنی بنائیں گے نا، تو رات کو آنکھ کھلے گی تو آپ فوراً اٹھ کر کے پہلے استنجا سے فارغ ہو کر وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ بھی تھی، شروع حصے میں آرام فرماتے، اٹھتے، نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، پھر آرام کرتے، پھر فجر کے لیے اٹھتے۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کب بیدار ہوتے؟ بخاری شریف کی حدیث، کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں مرغ کی پہلی اذان پر حضور بیدار ہو جاتے، اور مرغ کی پہلی اذان جو ہوتی ہے مدینہ منورہ میں اور دوسری جگہوں پر، پہلی اذان رات کے آخری پہر سے پہلے یعنی تہجد کے وقت ہی مرغ کی پہلی اذان ہوتی ہے، باقی جو مرغ کی اذانیں ہوتی ہیں بعد میں ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو، یہ رات کو اٹھنا سیکھو، پوری رات جاگ کر کے ٹائم پاس کرنے کی عادت چھوڑو، یہ آوارہ گردی، یہ برائیاں، پوری رات موبائل پر چٹکے ہوئے رہنا، یہ سب چھوڑو۔ کمزور تو ہو چکے اور کتنا کمزور ہوں گے، روحانی زندگی کا سفر شروع کرو، روح کو طاقتور بناؤ، اور جب روح انشاءاللہ طاقتور بنے گی تو جسم کو بھی اللہ عز و جل طاقتور بنا دے گا۔ نماز اور قرآن یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، خاص طور پر رات کی نماز اور قرآن مقدس کی تلاوت، یہ دلوں کے اندر
تقویت پیدا کرتی ہے اور روح کو طاقتور بناتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی روح کو طاقتور بنانے کی کوشش کریں۔